بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم جانیں گے خلیفہ دوم، مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن، جانشین صدیق اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنے کا ایک دلچسپ واقعہ۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، ابتدائی اسلام میں یعنی اسلام کے شروعاتی دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا چھپ چھپ کر رہا کرتے تھے۔ جب مسلمانوں کی تعداد 39 ہو گئی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارقم کے گھر تشریف فرما تھے۔ عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام یہ دونوں قریش کے بڑے سردار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، تو عمر اور ابو جہل میں سے کسی کو اسلام کی دولت سے نواز دے اور اسلام کو عزت دے۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعا قبول ہوئی اور دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے یعنی مسلمان ہو گئے۔ دوستو، واقعہ یوں پیش آیا کہ ایک دن ابو جہل لعین نے خانہ کعبہ کے سامنے ایک مجمع اکٹھا کیا اور کہا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ لائے اسے 100 اونٹ اور 40,000 درہم بطور انعام دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ ابو جہل نے مذکورہ شرائط پر 100 اونٹ دینے کی قسم کھائی اور ایک شخص کو گواہ بنایا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قتل کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ نامی ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو اس وقت مشرف با اسلام یعنی مسلمان ہو چکے تھے۔ پیارے دوستو، انہوں نے پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم نے کہا بنی ہاشم کے انتقام سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو نے بھی دین بدل لیا ہے، اگر یہ سچ ہے تو پہلے تمہارا ہی صفایا کر دوں۔ دوستو، اس صحابی رسول نے کہا کہ میں اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہوں۔ نیت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر ہوں، اور ظاہراً معلوم ہوتا تھا کہ مشرکین کے دین پر ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سمجھ لیا تھا کہ یہ مشرکین کے دین پر ہے۔ پھر اس صحابی رسول نے عرض کیا کہ عمر، بڑی قتل کرنے کا شوق ہے تو جاؤ اور اپنے گھر سے قتل کرنا شروع کرو۔ تمہارے بہن اور بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو چکے ہیں، پہلے اپنے گھر سے قتل کرنا شروع کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں؟ اس صحابی رسول نے کہا کہ تمہارے ہاتھ کا ذبیحہ نہیں کھائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ طیش میں آ گئے اور بہن بہنوئی کے گھر پہنچے۔ اس وقت حضرت خباب نامی صحابی ان دونوں کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے جو انہی دنوں نازل ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھلوایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی اندر گئے، حضرت خباب چھپ گئے اور صحیفہ بھی چھپا دیا۔ عمر نے پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم باتیں کر رہے تھے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بکری ذبح کی اور اس کا گوشت بھون کر بہن اور بہنوئی سے کھانے کو کہا۔ انہوں نے عذر پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں اور انہیں مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ بہن کا سر خون آلودہ ہو گیا، اور بیتاب ہو کر انہوں نے کہا کہ عمر، تم ہمیں مار ڈالو یا چھوڑ دو، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، یقیناً وہ نبی برحق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دین پر ان کی مضبوطی دیکھی اور بہن کا خون آلودہ چہرہ دیکھا تو انہیں رحم آ گیا۔ حضرت عمر دور ہو گئے اور ایک گوشے میں جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ اچھا، جو تم پڑھ رہے تھے وہ میرے سامنے لاؤ۔ اس کے بعد صحیفہ لایا گیا۔ حضرت عمر نے چاہا کہ اسے ہاتھ میں لے کر پڑھے تو ان کی بہن نے کہا کہ عمر، تم نجاست شرک سے آلودہ ہو، جاؤ اور پہلے غسل کرو، اسے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیا، ہاتھ میں لے کر ایک طرف سے پڑھنا شروع کیا۔ حضرت عمر اس کلام سے متاثر ہو کر کہا کہ کیا ہی اچھا کلام ہے اور پاکیزہ بیان ہے۔ حضرت خباب نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کیفیت دیکھی
تو باہر نکل گئے اور کہا کہ عمر، کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اور ابو جہل کے حق میں اسلام کے لیے دعا فرمائی تھی، میرا خیال ہے کہ وہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارقم کے گھر تشریف لے گئے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ حضرت عمر آ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر پا کر باہر نکلے اور عمر سے بغل گیر ہو کر خوب دبایا، یہاں تک کہ عمر کا جوڑ ہل گیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، مسلمان ہو جا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ شہادت پڑھی اور مسلمان ہو گئے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے مارے نعرہ تکبیر بلند کیا اور گھر میں موجود سارے مسلمانوں نے آواز میں آواز ملا کر اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، آج سارے مسلمان بے حد خوش تھے۔ دوستو، ایمان لاتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک کتنے آدمی مسلمان ہو چکے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم سے 40 کی تعداد پوری ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین اپنے جھوٹے خداؤں کی عبادت اعلانیہ کرے اور ہم خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت چھپ چھپ کر کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے مسلمانوں کو لے کر مسجد حرام پہنچے اور سارے مشرکین کے سامنے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ پیارے دوستو، ان کافروں میں سے کسی کی یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ حضرت عمر کا راستہ روکے اور حضرت عمر کو کچھ بھی کہے۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کہنا، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسلام سے جڑے ہر